بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے اختتام میں وہ رشتے بتائے گئے تھے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اب مزید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا بھی حرام ہے، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ ان کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ ان کے مہر ادا کر کے گواہوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے۔ نکاح کا مقصد نفس کی حفاظت ہے، گویا مرد و عورت کیلا بند ہو جائیں، نہ کہ شہوترانی مقصود ہے۔ لوگوں کے مال باہمی رضامندی اور لین دین طے کیے بغیر نہ کھاؤ، خودکشی کا ارادہ بھی نہ کرو، ایسا کرنے والا دوزخ کا مستحق ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ معاف کرتا رہے گا۔ دوسروں سے حسد نہ کرو اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، اللہ تمہارا نگران ہے۔ خاندان کا سربراہ مرد ہے اور وہ اخراجات کا بھی ذمہ دار ہے۔ نیک بیویاں خامندوں کا احترام کرتی ہیں، گھر کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن اگر عورتیں سرکشی کریں تو انہیں نصیحت کرو، باز نہ آئے تو انہیں سمجھاؤ، بستر جدا کر لو، اور ضرورت کے مطابق ان کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر بھی معاملہ طے نہ ہو سکے تو خامند اور بیوی کے خاندانوں میں سے ایک آدمی ثالث بن کر دونوں کی صلح کرا دے۔ نیت درست ہوگی تو اللہ ضرور باہم موافقت فراہم فرمائے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کرتے رہو، نمائش نہ کرو۔ آج کا دیا ہوا مال کل یعنی روز قیامت کام آئے گا۔ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ ہوں گے، اس لیے احتیاط سے کام لو، آج غلط کام کرو گے تو کل پچھتاؤ گے۔ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو۔ ناپاکی کی صورت میں نماز کی ادائیگی سے پہلے ناپاکی دور کرنے کے لیے نہانا فرض ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لو۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ خود دعویٰ کرنے سے آدمی پاک نہیں بن جاتا، پاک تو وہی ہے جسے اللہ پاک کر دے۔ اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو، لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف سے کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، حاکموں سے اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ اللہ اور رسول کا مانو۔ نبی کی آمد اس لیے ہوئی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تمہارے رب کی قسم، ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں ہرگز کوئی میل نہ لائیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول امین کی اطاعت کرے گا اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے انعام یافتہ گروہ کے ساتھ ہوگا، اور ان سے بہتر رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ ایمان والو، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سرگرم رہو، کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ کیا تمہیں ان کی چیخ و پکار نہیں پہنچ رہی کہ وہ اللہ کے حضور غیبی امداد اور نصرت کے لیے کیسے دہائی دے رہے ہیں؟ تم شیاطین کے مددگاروں سے جنگ کرو، گھبراؤ نہیں، ان کا داؤ بہت ہی بودا اور کمزور ہوتا ہے۔ جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا تو یہ منافقین جہاد میں شرکت کے لیے بڑی بے قراری کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو اب یہ خدا کے ڈر سے زیادہ اسلام کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ موت تو مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، خواہ وہ مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جائیں۔ اے نبی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں وہی میرے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ان کا معاملہ میرے حوالے کر دو۔ قرآن ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے مطالب اور سمجھنے میں غور و فکر کرے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ گویا قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا۔ جو شخص قرآن پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ جب کوئی امن یا جنگ کی خبر لے کر آئے تو اسے عوام میں نہ پھیلاؤ، بلکہ ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ، موافق سے واسطہ ہو یا مخالف سے۔ حسن اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اسے اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو دشمن کے ساتھی ہیں۔ ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ جنہوں نے تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، ورنہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ۔ جو لوگ جنگ سے نہ رکیں، تمہاری طرف پیغام صلح نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، ان کو پکڑو اور پوری طرح ان کا مقابلہ اور مقاتلہ کرو۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ بغیر کسی حالت جنگ کے وہ کسی کو دیدہ دانستہ قتل کر دے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے آخرت کا دائمی عذاب اور اللہ کی لعنت ہے۔ ایمان والوں کو پوری تحقیق کے بغیر کسی پر ہاتھ نہ اٹھانے چاہیے، خواہ مخواہ کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالیں۔ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے درجے کو وہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جو مجاہد نہیں ہیں۔ اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کر آنا ضروری ہے۔ ہاں، کمزور، بوڑھے، عورتیں اور وہ جنہیں نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلنے والا اگر راستے میں مر جائے تو اس نے اپنا اجر پا لیا۔ سفر اور جنگ کی حالت میں قصر نماز پڑھنی چاہیے۔ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے دشمن سے غافل نہ رہنا چاہیے اور اپنے ہتھیار تیار رکھنے چاہیے۔ نماز کا اہتمام بہرحال ہر حال میں کرنا چاہیے۔
اور نماز کے بعد بھی کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر صورت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جس شخص پر ہدایت واضح ہو جائے اور پھر وہ اس سے پھر جائے تو اس نے بدبختی کی راہ اختیار کی۔ خدا کا قانون ہے کہ جو شخص جیسی راہ پسند کرتا ہے ویسے ہی نتیجے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ شیطان اور اس کے ہم نواؤں کی وسوسہ اندازی یہ ہے کہ تمہیں حقیقت اور عمل سے ہٹا کر جھوٹی تمناؤں اور امیدوں میں مگن کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشیاں اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہ بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں میں داخل کر لے گا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، اگر تم اس کو بھول جاؤ گے تو اس کی گرفت سے بچ نہ سکو گے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے۔ اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگو، وہ سب کچھ دے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچی گواہی دیں، چاہے سچی گواہی ان کی ذات یا ان کے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ گواہی دینے میں نہ کسی کی دولت کی پرواہ کریں، نہ کسی کی غربت پر ترس کھائیں۔ اچھی عادات اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب پختہ ایمان دل میں جم جائے۔ وہ ایمان کامل نہیں جس میں استقامت نہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر والی بات سے راہ راست نہیں مل سکتی۔ منافق لوگ عزت حاصل کرنے کی خاطر مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے دوست و مددگار بن جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ الگ تھلگ رہ کر واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم دل سے تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کو جیت ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں اس فتح میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ منافق اپنی دانست میں اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے، نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ہر دم تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، سوائے ان کے جو اپنی اصلاح کر کے اللہ کے فرمانبردار بن جائیں۔ اگر تم شکر گزار اور ایماندار بن جاؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت؟ وہ تو بہت حکمت والا اور قدر شناس ہے۔